الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار سیرت النبی کا درس جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں سماعت کیا۔ انشاءاللہ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آغاز وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور کیفیات کیا تھیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا اسے آغاز وحی کہتے ہیں۔ پہلی آیت جب اتری تو اس سے پہلے کیا کیا واقعات رونما ہوئے، تو اس کے تعلق سے چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں عمر کے 40ویں دور میں پہنچے، یعنی کہ آپ کی عمر شریف 40 برس کے قریب پہنچی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں خلوت کو محبوب بنا دیا، اکیلے پن کو، یعنی دنیا کی بھاگ دوڑ سے، شہر کی گرما گرمی سے، یہ سب گڑبڑ وغیرہ جو ہوتی ہیں، شہر کے شور شرابے سے دور آپ کا دل جو ہے لگنا نہیں، وہاں شہر مکہ میں دل زیادہ لگ نہیں رہا تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ اکیلا پن اختیار کریں، خلوت اختیار کریں، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے خلوت کی محبت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مکہ شہر سے دور غار حرا میں خلوت نشین ہو گئے، یعنی کہ یہ 40واں سال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ شریف سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی اونچائی پر ٹاپ پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت خدا کے ارادے سے وہاں تشریف لے جاتے اور اس غار میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات میں غور کرنا، تخلیق کائنات میں غور کرنا، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ تو اپنے ساتھ تھوڑا سا ستو لے جایا کرتے تھے جو بطور توشہ استعمال کیا کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کئی دن غار حرا میں ہی رہتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفادار زوجہ، خدمت گزار زوجہ، وہ توشہ بنا دیا کرتی تھی، ٹفن پیک کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیا کرتی تھی، اور بعض اوقات تو خود غار حرا پہنچ کر ٹفن پہنچایا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیں غار حرا چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جبل نور پر چڑھنا تقریباً 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں اوپر پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ کیسی جانثار بیوی ہیں کہ اپنے شوہر کی جو ہے خلوت نشینی کو بھی پسند کیا، اس میں بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ نہیں سوال کیا کہ آپ جو ہیں گھر کو چھوڑ کر یہ شہر سے دور کیوں جا رہے ہیں، بلکہ آپ جانتی تھی، آپ نے آثار نبوت ملاحظہ کرنا شروع کر دیے تھے کہ یہ انڈیکیشنز ہیں، یہ آثار ہیں کہ اب جو ہے ایک انقلاب رونما ہونے والا ہے، اور یہ انقلاب کی پہلی کڑی ہے، اس کی ابتدا ہے، تو اس کے اندر بھرپور مدد کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ تو آپ جو ہے بعض اوقات خود ٹفن بنا کر پہاڑ چڑھنا، وہاں پہنچا دینا، 3 دن تک رہا کرتے، کبھی ایک ہفتہ اور کبھی مہینہ، اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارا کرتے تھے۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ غار میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کوئی چراغ جیسی چیز ہے، یعنی چراغ روشن ہے جس سے اطراف کی اشیاء منور ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ پہلے دن یہ معاملہ ہوا، دھیرے دھیرے چونکہ وہ روزانہ کا روٹین بن گیا، معمول بن گیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مانوس ہو گئے، فیملیئر ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ روز کا معمول بن گیا کہ ایک روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب لوٹے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی اطلاع دی، کہا کہ میں نے ایسی ایسی باتیں ملاحظہ کی ہیں، ایک روشنی مجھے نظر آتی ہے۔ آپ خوش ہوئیں، فرمائیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیسا مورل سپورٹ بھی دیا کرتی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کہ آپ جو ہیں کوئی ایسے آپ کے معاملات جو ہیں لوگوں کو مدد پہنچانے کے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی سرپرستی کرنے والے آپ ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ کچھ اور آگے بڑھا، اب اس چراغ میں سے آواز بھی سنائی دینے لگی، یا محمد یا محمد کہہ کر۔ جب یہ آواز آنے لگی تو بڑی ہی دلکش، دلنشین آواز ہوا کرتی تھی، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس اس آواز میں کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی رہیں۔ تو دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی، رغبت ہونے لگی تھی۔ تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں تھے، خلوت بھی جو ہے آپ کی جو ہے وہ رب کے جلووں میں تھے آپ۔ تو وہاں پھر یہ معمول ہوا تو آپ آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا خدیجہ انی ارادو ان، اے خدیجہ میں روشنی دیکھتا ہوں، واسمع صوتا اور آواز سنتا ہوں۔ طبقات الکبریٰ میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں جو ہے غار میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو وہاں مجھے روشنی بھی دکھائی دیتی ہے اور آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ اب یہ معاملہ، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے ایک کزن رشتہ دار بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اتنے کفر و شرک کے ماحول میں مکہ کے وہ ایک نیک شخصیت موجود تھی جو کتاب، جو دو ہدایت والی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس کے عالم تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ کزن تھے، رشتہ دار تھے، تو آپ وہاں ان کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ فوراً چونک پڑے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میں تورات پڑھتا ہوں، مجھے اس کے اندر آثار یہ مل رہے ہیں کہ جو آخری نبی ہیں جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اب اس کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا وہ شخص کون ہوگا۔ اشارات تو یوں ملتے ہیں کہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہوں گے جو آخری نبی ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگلی بار جب آپ کو آواز سنائی دے آپ کان لگا کے غور سے سنیں کہ وہ کہتا کیا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو کہنے والا کہہ رہا ہے، کیا آواز آ رہی ہے کہ یا محمد انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو وہ جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطب کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ بات آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی، پھر انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ اب تو آپ اور زیادہ خوش ہوئے، کہنے لگے اب تو مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ یہ وہی فرستادہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ تو چونکہ وہ تورات کا اور انجیل کا علم رکھتے تھے تو ان علوم سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہوا تھا، رزلٹ نکالا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ بالکل جو ہے گھبرانا نہیں ہے اور اس کی بات سماعت کرنا کہ وہ کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب چونکہ یہ معاملہ بالکل عجیب تھا، اور تیسرا دور یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چراغ جیسی روشنی، پھر اس کے بعد اس سے آواز، اب وہ روشنی دھیرے دھیرے قریب ہونے لگی، اور پھر ایک مجسمے کی شکل اختیار کر، یعنی شیپ آ گیا. اب وہ جیسے کہ انسان ہوتا ہے جو جیسے بارڈر بن جاتی ہے کہ محسوس ہو کہ کوئی شخصیت ہے جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، اس کی مسکراہٹ بھی بڑی پیاری ہے. ایک مرتبہ وہ نظر آیا، پھر غائب ہو گیا. اب جب ورقہ بن نوفل کو یہ بات بتلائی گئی تو کہہ اٹھے، کہنے لگے کہ یہ وہی فرستادہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں فکر کی بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں. یہ کیوں کہنے کی بات تھی؟ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گمان کرنے والا کوئی یہ سوچے کہ وہ کوئی جو ہے شیطانی قوت ہو، کوئی جن ہو، بھوت ہو، کچھ اور ہو سکتا ہے، تو گھبراہٹ کی کیفیت آ جائے. فرمایا نہیں، یہ جو بھی آ رہا ہے یہ جو ہے کوئی بری مخلوق نہیں ہے بلکہ اچھی مخلوق ہے. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے ٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آئیڈیا دیا. کہنے لگے کہ دیکھو خدیجہ، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ واقعی اس کا ارادہ نقصان کرنے کا نہیں ہے، یعنی یہ واقعی فرشتہ ہے یا جن ہے یا شیطان ہے، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگلی بار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آئے تو تم بھی ان کے ساتھ بیٹھنا، اور وہاں بیٹھنے کے بعد جب وہ حضور کہہ لیں کہ یہاں وہ فرشتہ موجود ہے، تب آپ اپنا دوپٹہ اتار دینا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ یہیں موجود ہے تو سمجھنا کہ پھر وہ کوئی بری مخلوق ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ چلا گیا تو سمجھنا وہ فرشتہ ہے. اب یہ آئیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں. فرمایا کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ مجھے بتا دیا کریں. ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب ہیں. فرمایا کیا اب بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. پھر آپ قریب ہوئی اور دائیں جانب بڑھ گئی، بالکل قریب میں. تو کہا اب بھی موجود ہے؟ کہا ہاں. پھر آپ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار لیا. پوچھا کہ اب ہے؟ کہا نہیں، وہ چلا گیا. کیونکہ فرشتے حیا کرتے ہیں اور یہ زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے جو ہے ان کے پردے کا لحاظ رکھتے تھے، تو فرشتہ فوراً چلا گیا وہاں سے، چونکہ انہوں نے دوپٹہ ہٹا لیا. یعنی وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اپنی دل کی تسکین کے لیے کہ واقعی یہ جو مخلوق آ رہی ہے وہ کوئی نقصان دینے والی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو انہیں دیکھ نہیں رہی تھی. جی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس سے جو ہے ساروں کے دل مطمئن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ہوا یوں، آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز جو ہے سچے خوابوں سے شروعات ہوئی. آگے کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتا، یعنی کہ خواب میں جو دیکھتے ویسے ہی دل میں ہو جاتا. سچے خواب آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے. یاد رکھیں کہ نبوت کے درجات میں سے تدریجاً یہ پروسیس ہے ایک. اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، انبیاء کو خواب کے ذریعے پہلے جو ہے کنیکٹ کرتا ہے. الشفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی ہی عمدہ بات فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ظواہرہم مع البشر وبواطنہم مع الملائکہ. کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ظاہر جو ایکسٹرنل باڈی ہوتی ہے، ظاہر تو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا باطن فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا تو بڑی جاندار بات کہی انہوں نے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا. ابھی اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے سچے خوابوں سے نبوت کی جو وحی کی ابتدا کی. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے
کہ نبیوں کا ہر خواب سچا ہوتا ہے اور نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہوتی ہے، ہمارے خوابوں کی طرح نہیں کہ ہمارے بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کا کوئی بھی خواب شیطانی اثر نہیں رکھتا، بلکہ تمام تر شیطانی اثرات سے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر خواب سچا ہوگا، اور خواب میں جو چیزیں دکھائی جاتی وہ نبوت کا خاصہ ہوا کرتی ہیں، وہ پروسیس ہوتا تھا ابتدا وحی کی۔ اللہ جو کمیونیکیشن سٹارٹ کرتا ہے تو انبیاء سے جو ہے نا تو خوابوں کے ذریعے سٹارٹ کرتا ہے، خواب میں فرشتے نظر آئیں گے، خواب میں مکالمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ظاہر میں۔ اب سوچنے والے یہ سوچیں گے کہ خواب سے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اجنبی مخلوق ہے، اچانک اگر سامنے آ جائے اور کلام کرنے لگ جائے تو وحشت ہونے کا اندیشہ ہے، حیرت میں اور گھبراہٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس طرح نہ ہو، پہلے دلوں کو تسکین ہو جائے، دل جو ہے اطمینان پا لے، سکون آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء جو ہے فیملیئر ہو جائیں، فرشتوں کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا روٹین بن جائے، معمول بن جائے، خوابوں کے ذریعے یہ جو ہے دلوں کو مستقیم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر میں فرشتے آ جاتے ہیں، تب پھر گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو بھی خواب دیکھتے بالکل ایسے ہی روز روشن کی طرح جو ہے عیاں ہو جاتا، صبح میں بالکل ظاہر ہو جاتا۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے چلا، 6 مہینے تک۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جو بھی دیکھ رہے ہیں دن میں وہی ہو رہا ہے، یعنی کہ جو اچانک ہونے والی چیزیں ہیں یا پھر یوں کہہ لیں خلاف معمول چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے وہ فیملیئر ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے، الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت نقل ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب یہ دیکھا کہ آپ کے گھر کی جو چھت ہے کھڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی، 2 لوگ جو ہیں چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ چھت کی جو کڑیاں اکھاڑی جا رہی ہیں، کڑیاں جو ہوتی ہیں نا ایک ایک کر کے وہ اکھاڑنے لگے، حتیٰ کہ پوری چھت غائب ہو گئی، ختم ہو گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ اب ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی آسمان سے گھر تک، جو چھت کے راستے سے نیچے اترے، نیچے آئے تو وہ دونوں افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، بازو میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو پکارنا چاہ رہا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی۔ جی پھر اس کے بعد اس شخص نے آپ کے پہلو میں ہاتھ ڈالا اور 2 پسلیوں کو نکال لیا، اس کے بعد ہاتھ ڈالا، دل کو نکال لیا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ کیسا ہی پاکیزہ اس کا قلب ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کا قلب ہے۔ یہ کہہ کر دوبارہ جو ہے سینے کے اندر دل بھی لگا دیا، پسلیاں بھی لگا دی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، سمجھ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بالکل یہ شق الصدر والا واقعہ پیش آیا، آسمان سے جبریل اور میکائیل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، دل اقدس نکالا، قلب اقدس کو جو ہے زمزم سے کوثر سے دھویا، علم و معرفت اور حکمت جو کچھ بھی بھرنی تھی اس میں بھر کے دوبارہ دل جو ہے سینے میں رکھ دیا اور جسم جیسا کا ویسا، یعنی خواب جو دیکھا جا رہا ہے دن میں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس طرح 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، یوں ہی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آغاز وحی کی علامت تھی۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں اب یہ آخری نبی جو ہے یہی ہوں گے، تو تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، کہہ کر انہوں نے مبارکباد دی، بشارتیں دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس ٹو فیس فرشتوں سے سامنا ہوا، جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو اگلے درس میں شامل کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا